اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کا مصر کی طرف سفر۔ زلیخا کی بینائی اور جوانی واپس آ جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ ایک روحانی کیفیت میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے اپنے خالق حقیقی کے سوا کسی اور سے ملنا اور کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے بابا کو مصر میں عزیز مصر کی مہمان نوازی اور محبت کی داستان سناتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، انہوں نے بھانپ لیا عزیز مصر کے دماغ میں کوئی منصوبہ پنپ رہا ہے، جو اس نے گندم کی رقم بھی واپس کر دی ہے، مہمان نوازی بھی کی اور بنیامین سے بھی ملنے پر بازد ہے۔ اس کے پیچھے یا تو کوئی آشنائی ہے یا عذر و حکمت۔ بغیر حکمت اور آشنائی کے یہ سب اوامر نہیں ہو سکتے۔ سارے 10 بھائی صلاح مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا کو کیسے منایا جائے کہ بنیامین کو مصر جانے کی اجازت دیں۔ وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ 40 سال سے بابا یوسف کی جدائی میں انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ انہیں حقیقت بتا دیتے تو شاید وہ ہمیں معاف کر دیتے۔ ہم نے بھی توبہ نہیں کی۔ گھر میں گندم ختم ہونے کے قریب تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ گندم تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، پھر بھیڑ بکریاں ذبح کرنی پڑیں گی، مگر بھیڑ بکریوں کے دودھ پر ہی تو گزارا ہو رہا ہے۔ وہ نبی خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہے۔ اس وقت حسب معمول حضرت یعقوب علیہ السلام دین کی تبلیغ میں مصروف تھے اور واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سنا رہے تھے۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بخوشی عطائت خداوندی پر سر جھکا دیا اور ذبح ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عطائت خداوندی میں اپنے بیٹے سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل انہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ جب عطائت خداوندی میں اپنی پسندیدہ چیز سے دستبردار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مطلوبہ چیز بھی لوگوں کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان گاہ میں ایک میمنہ قربانی کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کی اطاعت میں اپنی پیاری چیز سے دستبردار ہونا ضروری ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مطلوبہ چیز بھی لٹا دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیا آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب در سے فارغ ہوتی ہیں تو اپنی بیوی لیا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کیا ہوا؟ تو لیا کہتی ہے بہت جلد ہمیں اپنے جگر گوشوں کو مرتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو بچے ہماری نسل آج کھیل کود رہے ہیں خوش ہے، عنقریب یہ بھوک سے ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپیں گے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ لیا بتاتی ہے گندم ختم ہونے والی ہے، اگر گندم کا انتظام نہ کیا گیا تو ہمیں قحط اور بھوک سے مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اتنے میں 10 بھائی اور ان کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بنیامین کے بغیر گندم بھی نہ ملے گی اور ہمیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ یہودا اور لاوی اپنے باپ کو یقین دلاتے ہیں بابا ہم بنیامین کا خیال رکھیں گے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں نے یوسف کی بار بھی ایسا ہی کہا تھا، مجھے تم لوگوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ کیا اب مجھے اپنے بیٹے اور اپنے پوتوں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا؟ نہیں، بنیامین کو نہیں بھیجوں گا بشرطے کہ۔ جب وہ بشرطے کہ فرماتے ہیں تو سب بیٹے کہتے ہیں بابا بتائیے اپنی شرط، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کرو کہ تم بنیامین کو صحیح و سلامت واپس لے کر آؤ گے۔ سب بیٹے وعدہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں کو یاد ہے نا میری بد دعا نے کہنان اور معبد ایسٹر کا کیا حشر کیا تھا؟ تم سب لوگ بیٹھ کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے قسم کھاؤ۔ وہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہم بارگاہ خداوندی میں قسم کھاتے ہیں کہ ہم بنیامین کی حفاظت کر کے اسے بحفاظت بابا کے پاس لے کر واپس آئیں گے۔ لاوی حلف لیتا ہے، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے بولتے ہیں۔ ہم بارگاہ خداوندی میں اور پیغمبر خدا کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں
ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہم اپنی اس قسم پر عمل نہ کریں تو ہم مغفرت پروردگار سے محروم ہو جائیں اور عذاب الہی کے سزاوار ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس بار میں اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں، تم لوگوں کے نہیں، اور اسی سے واپس لوں گا۔ پہلے میں نے یوسف کو لاوی کے سپرد کیا تھا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا تم سب جانتے ہو۔ امید ہے اس بار بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تم لوگ اپنے باپ کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ لاوی کہتا ہے، آپ کا خوف اور بد اعتمادی بجا ہے بابا، کوئی بھی کسی ایسی جماعت پر اعتماد نہیں کرتا جس نے بد اعتمادی اور خیانت کی ہو۔ آپ حق بجانب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ اور سفر کی تیاری کرو۔ وہ سب خوشی خوشی جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور اپنے اویلیبل لباس میں سے جو ان کے بہترین لباس ہوتے ہیں انہیں اپنے ہمراہ رکھتے ہیں تاکہ جب مصر کے قریب پہنچے تو پہن سکے۔ وہ اس امید پر تھے کہ اس بار عزیز مصر بہت خوش ہوگا اور ہماری مہمان نوازی بھی کرے گا۔ ہم نے اس کی شرط پوری کر دی ہے۔ جب وہ تیار ہو کر اپنے بابا کو الوداع کہنے جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ہدایت کرتے ہیں، تم سب 11 بھائی ایک دروازے سے مت گزرنا، اس مرتبہ مجھے بنیامین کی نہیں تم سب کی فکر ہو رہی ہے۔ نہ معلوم کیوں مجھے یقین ہے عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے۔ آپ کی بیٹی پوچھتی ہے، کیا وہ کوئی مسموم اور خطرناک ارادہ رکھتے ہیں بابا؟ لیا کہتی ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر بیٹوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، احتیاط کرنا اور کوشش کرنا عزیز مصر سے آمنا سامنا نہ ہو، اور تم نے بتایا تھا طبس کے 10 دروازے ہیں۔ لاوی کہتا ہے، بابا وہ ہمیں پہچانتے ہیں، پہرے دار بھی ہمیں پہچانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے پہرے دار کو مطلع کیا ہوگا، جب 10 کنعانی بھائی آئیں تو انہیں اطلاع کریں، تم سب 2 افراد ہو کر 10 دروازوں سے داخل ہونا، اس طرح تم پہچانے نہیں جاؤ گے۔ اس طرح اگر ان کا کوئی غلط ارادہ ہوگا تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ بیٹے آپ کی اس تجویز کو پسند کرتے ہیں۔ ایک بیٹا پوچھتا ہے، اگر پھر بھی ہم پہچان لیے گئے تو پھر کیا کریں گے بابا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسی صورت میں خود کو سپرد خدا کر کے سرخم تسلیم کر دینا۔ امید کرتا ہوں بخیریت واپس لوٹو گے۔ احتیاط کرنا میرے بچوں۔ ادھر طبس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ گندم ختم ہونے کے قریب ہے اور اس وقت ان کے بھائیوں کو یہاں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام پہرے داروں کو حکم دیتے ہیں، جیسے ہی 10 کنعانی بھائی آئیں انہیں فوراً قصر لے کر جائیے اور ان سے کہیے کہ عزیز مصر کو ان سے ضروری کام ہے۔ پہرے دار آپس میں بات کرتے ہیں، عزیز مصر کا کنعانیوں کو اور خاص کر 10 بھائیوں کو اتنی اہمیت دینا تعجب ہے، اور پھر انہیں قصر میں مہمان بنانا معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے، یقیناً کوئی خاص بات ہے۔ سفر کے دوران یہودا بنیامین سے پوچھتا ہے، آخر تم دونوں بھائیوں میں کیا بات ہے جو بابا تم دونوں کو اتنا چاہتے ہیں؟ بنیامین کہتا ہے، بابا تو بابا ہے، میرا تو عزیز مصر بھی بن دیکھے دیوانہ ہو گیا ہے۔ سب ہنستے ہنستے اپنا سفر مکمل کرتے ہیں۔ طب سے ذرا فاصلے پر وہ 2 اور 3 میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور لاوی ہدایت کرتا ہے، اپنے چہروں کو ڈھانپ لینا تاکہ پہچانے نہ جاؤ، اور خیال رکھنا کوئی پہرے دار یا مامورین پہچان نہ پائیں، اور سب گوداموں کے سامنے ملیں گے، اور وہاں بھی کوشش کریں ایک دوسرے کے پاس کھڑے نہ ہوں۔ لاوی اور یہودا اور بنیامین تینوں اکٹھے تھے۔ لاوی کہتا ہے، عزیز مصر کو مل کر مجھے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ یہودا کہتا ہے، مجھے تو کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، البتہ جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس نے میرا دماغ پڑھ لیا ہے۔ بنیامین کہتا ہے، مجھے عزیز مصر سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، لیکن بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوگی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو لاوی کو یاد آتا ہے، افسوس ہم نے انہیں نصیحت نہیں کی کہ کوئی دروازے سوری سے داخل نہ ہو۔ اب کیا ہوگا؟ پہرے دار تو سب کو پہچانتا ہے۔ بنیامین کہتا ہے، پریشان مت ہو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ شمعون اور افطالی
اسی دروازے سوری پر پہنچ کر چہرے ڈھانپ لیتے ہیں اور دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ تمام دروازوں پر پہرے دار سب سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں 10 بھائیوں کا پتہ ہے؟ شمعون اور جعد سے بھی پوچھا جاتا ہے، کیا تمہیں 10 کنانی بھائیوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو وہ لا علمی کا اظہار کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ دوسرے کنانیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں، ذرا فاصلے پر ہیں، ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کیا مالک ابن زر کنانی بھائیوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ 11 بھائی گندم لے کر واپس کنان پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔